السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک بہت اہم مسئلے کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت بہت سے ایسے سرکاری ملازم اور افسران ہیں جو دوہری شہریت کے حامل ہیں، اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اگر ہے تو مجھے نہیں پتا، بلکہ بہت سے ممالک میں تو 10 قسم کے سیکیورٹی چیک سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر جا کر نوکری ملتی ہے، اور پھر بھی دوران ملازمت ان پہ اچھی خاصی نظر رکھی جاتی ہے کہ کہیں یہ ملک کی حساس معلومات یا سرکاری ڈیٹا تو نہیں لیک کرتے۔ میں صرف تعداد بتا دوں آپ کو کہ سرکاری اہم عہدوں پر براجمان لوگوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، تو آپ صرف حیران و پریشان نہیں ہوں گے بلکہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جب ملک میں کوئی بھی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جب تک صرف وہ پاکستان کا شہری نہ ہو، اور دوسری طرف سرکاری ملازم جس نے اپنی عمر کے 60 سال تک ایک ہی محکمے یا ایک سے زائد محکموں میں کام کرنا ہے، اور اس کی نظر اور ہاتھ سے ہر قسم کے کلاسیفائڈ اور نان کلاسیفائڈ سرکاری دستاویزات گزرنی ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ دوسری شہریت بھی رکھ لے۔ کیسے ایک شخص دو ملکوں کا وفادار ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک شخص جس کے بیوی بچے اور خاندان سب باہر ہو مگر وہ ریاست پاکستان کے لیے بہتر سوچے اور اچھا کام کرے، جبکہ اس نے اپنا فیوچر پاکستان کے ساتھ پلان ہی نہیں کیا، اس کا مستقبل تو باہر ہے۔ اور یہ بہت ہی اہم اور حل طلب مسئلہ ہے۔ ذرا سوچئے، جس ملک کے 22,000 سے زیادہ کلیدی عہدوں پہ براجمان افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہو، جن کا مستقبل پاکستان نہیں ہے، وہ دوران ملازمت ملکی مفادات کے ساتھ کیا حشر کرتے ہوں گے؟ مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ پاکستان میں دوہری شہریت کے حامل مرد و خواتین سرکاری افسران کی تعداد 22,380 ہے، اور یہ ایک طویل فہرست ہے، اور میں نام بھی آپ کو دے سکتا ہوں، اور اس میں 1100 کا تعلق تو صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے، اور ان میں سے 540 جو ہیں وہ کینیڈین، 240 برٹش اور 190 کے قریب امریکہ کے شہری ہیں۔ درجنوں سرکاری ملازمین تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں کی بھی شہریت لے رکھی ہے۔ 110 سرکاری افسروں میں اہم حکومتی عہدوں پر بھی براجمان ہیں، اہم، اور گریڈ 22 کے کم از کم 6، جبکہ MP1 سکیل کے 11، گریڈ 21 کے 40 اور گریڈ 20 کے 90، گریڈ 19 کے 160 اور گریڈ 18 کے 220 اور گریڈ 17 کے کم و بیش 160 افسران ہیں۔ اسی طرح داخلہ ڈویژن کے 20، پاور ڈویژن کے 44، ایویشن ڈویژن کے 92، خزانہ ڈویژن کے 64، پیٹرولیم ڈویژن کے 96، کامرس ڈویژن کے 10، آمدن ڈویژن کے 26، اطلاعات و نشریات میں 25، اسٹیبلشمنٹ میں 22، نیشنل فوڈ سیکیورٹی 7، کیپٹل ایڈمنسٹریشن 11، مواصلات ڈویژن 16، ریلوے ڈویژن 8 اور کیبنٹ ڈویژن کے 6 افسر جو ہیں وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ دوہری شہریت کے حامل افراد کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے، اور ان کی تعداد 140 سے بھی زیادہ، اور اسی طرح قومی ایئر لائن کے 80 سے زیادہ، لوکل گورنمنٹ کے 55، اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے 55، نیشنل بینک کے 30، سائنس اور ٹیکنالوجی کے 60 اور زراعت کے 40 سے زیادہ، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے 20، آبپاشی کے 20 اور سوئی سدرن میں 30 اور سوئی ناردرن میں 20، PMS 17، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں 14، نادرا میں خود 15 ملازمین دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ یہ وہ لسٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی تھی۔ سابق چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس بھی لیا تھا کہ جنہوں نے دوران ملازمت کسی دوسرے ملک کے ساتھ وفاداری نبھانے کی شرط پہ شہریت لے رکھی ہے، یا وہ فوری طور پہ اپنی غیر شہریت چھوڑ دیں، غیر ملکی شہریت چھوڑیں یا پھر ملازمت، کیونکہ ایسے لوگوں کے اہم حکومتی عہدوں پہ تعیناتی سے ملک کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب پاکستان میں ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینے والے بیوروکریٹ اور سرکاری افسران کی تو اکثریت بہتات ہے۔ دوہری شہریت کا معاملہ بڑی پیچیدہ حیثیت کا حامل ہے، اور یہ 2 کشتیوں کے سوار کا معاملہ ہے۔ دوہری شہریت کا حامل ہونا مسئلہ نہیں، بلکہ دوہری شہریت کے حامل افراد کا سرکاری عہدہ رکھنا یقینی اعتبار سے ایک اہم مسئلہ ہے۔ دوہری شہریت کے حامل پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اپنی محنت، دیانت اور صلاحیتوں کی وجہ سے نہ صرف
یہ کہ بیرون ملک میں عزت و مرتبہ حاصل کیا، بلکہ وہ پاکستان میں آباد ان کے اہل خانہ اور ملکی معیشت دونوں ان کے اچھے مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ ایسے افراد نہیں ہے مسئلہ پاکستان کے لیے، بلکہ یہ تو پاکستان کے لیے قابل فخر ہے، لیکن ایسے افراد جو پاکستان میں جرائم و کرپشن کر کے بیرون ملک فرار ہوئے اور وہاں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، ان ممالک کی شہریت حاصل کر لی، اور پھر ایسے افراد نے ہمارے غیر مستحکم سیاسی نظام میں حکومتوں سے تعلقات بنائے اور کچھ عرصے بعد پاکستان آ کے یہیں پہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کمال مہارت سے اعلیٰ سرکاری عہدے بھی کچھ نے حاصل کیے، اور ایسے افراد کا عمل دخل روکنے کے لیے دوہری شہریت کے قانون یا آئین میں ترمیم اب وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس وقت کئی سینئر بیوروکریٹس جن میں وفاقی سیکرٹری عہدے تک کے افراد شامل ہیں، ان کے پاس دوسری ڈبل سٹیزن شپ ہے۔ حد تو یہاں تک ہے کہ بعض آئینی عہدوں پر بھی دوہری شہریت کے حامل افراد بیٹھے ہیں، اور بعض وفاقی اور صوبائی خود مختار اداروں کے سربراہ وہ بھی دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک حلف کے تحت اس ملک کے وفادار ہونے کے پابند ہیں۔ ایسے افراد کو کس طرح پاکستان کی سلامتی اور اہم قومی رازوں کا امین قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دوہری شہریت کے حامل ان ممبرز کو کوئی پبلک آفس نہ دیا جائے، بیوروکریسی یا قومی اداروں کی سربراہی کے لیے بھی انہیں نااہل قرار دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی قابل ہو۔ اور اگر اس کے سینے میں اتنا ہی اپنے ملک کے لیے درد ہے تو اپنی پہلے سٹیزن شپ تو چھوڑے، دوسری کیوں نہیں؟ یہ عجیب مزے ہیں کہ افسری یہاں کریں، موجیں یہاں کریں، مال یہاں بنائیں، لوٹ پوٹ یہاں کریں، اور جب سب کچھ نکال لیں تو فوری طور پہ آپ ریٹائرمنٹ لے کے باہر چلے جائیں، ارلی ریٹائرمنٹ لے لیں، مزے کی زندگی گزاریں، ہمیشہ پاکستان کو خیر بات کہہ دیں، اور آپ کے مختلف ایسے ڈیسیجنز جن سے پاکستان کو نقصان پہنچا ان کو آپ کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، اور اس کے بعد بھی پینشن پاکستانی ان کو دے، کمال ہے۔ اور یہ افسر شاہی اور نوکر شاہی صرف اس لیے کہ دوہری شہریت کے حامل افراد محکموں کو چلا رہے ہیں، کہ کرپشن بھی اسی لیے ہے کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے، تو جو کرنا ہے کرو، بعد میں تو باہر جانا ہے نا، اور گھر بنا ہوا ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، بچے اسکول سے پڑھ گئے ہیں، یہاں سے پیسے بناؤ، منی لانڈرنگ کرو، باہر نکالو۔ یہ دوہری شہریت ہی ہے جس کی وجہ سے محکمے پرفارم نہیں کر رہے، ٹھیک کام نہیں کرتے، کیونکہ ان افسروں کے بیوی بچوں نے بعد میں کون سا پاکستان میں رہنا ہے کہ ان کو تکلیف ہو یہاں پہ۔ یہ تو ان لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ان فیصلوں سے جنہوں نے یہیں پہ رہنا ہے، جن کے بزرگ یہاں پہ دفن ہیں، جن کے بچوں کا یہاں پہ مستقبل ہے، کہ وہ چاہیں گے نا کہ پاکستان کو بہتر کریں۔ یہ عجیب مذاق ہے کہ آپ سرکاری افسر ہیں، سرکار کے وفادار نہیں ہیں، آپ کسی اور ملک کے بھی شہری ہیں۔ اس حساس اور اہم معاملے کو تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، قومی سلامتی کے اداروں کے سربراہان کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، جس کو ریاست کسی صورت برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو یا تو ان لوگوں کو آپشن دی جائے کہ فوری طور پہ اپنی غیر ملکی شہریت چھوڑیں، یا پھر یہ والی ملازمت، دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لیں، کیونکہ ایسے لوگوں کی اہم حکومتی عہدوں پہ تعیناتی سے ملک کے لیے بہت مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے خود کئی باری موقع ملا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے میری عمر میں، میرا خیال ہے کہ وہ دوسرے ملک کی شہریت لے لے، ایک سے زیادہ دفعہ، اور بھی کئی باری کچھ دیے بغیر۔ لوگ آپ کو بڑے طریقے بتاتے ہیں کہ آج تو شاید یہ نہیں ہے، لیکن آج سے 25 سال پہلے، 30 سال پہلے ہمیں طریقے بتاتے تھے، ادھر شادی کر لو، پیپر میرج کر لو، یہ کر لیں، کوئی ایگریکلچر کے بیس پہ اپلائی کر لیں، تو یہ آگے آپ خود بتا دیں کہ یہ کس کو موقع نہیں ملتے۔ لیکن جب آپ نے طے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر آج میں پاکستان کا شہری ہوں تو میں دوسرے کے ساتھ کیسے میں اس کا فیتھفل ہو سکتا ہوں، اور اگر میں نے لے لیا، فرض کریں میں نے آج کسی اور ملک کی شہریت لے لی، لیٹ سے پورچگل کی لے لی یا بلگیریا کی لے لی، تو میں اوپن تو کروں اس کو، اور میں اس ملک کے ساتھ لائل ہوں کم از کم، جس نے مجھے وہاں پہ سب کو جو مراد دے رہا ہے، جو مجھے یہاں پہ نہیں ملی، اور وہ لینے کے لیے میں نے وہاں پہ میں گیا ہوں۔ لیکن آپ ایک کشتی، دو کشتیوں کے ایک سوار، اور سب سے بڑا اس کا نقصان یہ کہ ہمارے نوجوان، ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ، ہمارے ڈگری یافتہ لوگ، ہمارے بچے جو ماسٹرز کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، گریجویٹ ہیں، ان کے لیے نوکریاں نہیں۔ اور بہانہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں، وہ پڑھے لکھے ضرور ہیں، سیکیورٹی چیک ہے،
کہ کون کس کے پے رول پہ کام کر رہا ہے, کون کس کا ایجنٹ ہے, کون کس کو کون سی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اتنے لوگوں کو آپ چیک کیسے کر سکتے ہیں؟ فزیکلی نہیں چیک ہو سکتا. اور وہ اداروں کے جب سربراہ بن جاتے ہیں تو پھر تو پورا کا پورا ادارہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور فیصلہ عوامی نمائندوں نے کرنا ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں, کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.